گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اہل بیت اطہار کے متعلق پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 باتوں کی تعلیم دو۔ 3 باتیں اپنی اولاد کی تربیت میں شامل کر لے۔ علموا القرآن، اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن سیکھیں گی تو وہ سمجھ پائیں گی کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور اس کائنات کو بنانے والے کا اس کائنات سے کیا مقصد تھا۔ وہ اپنی زندگی کی حقیقت کو بھی پالیں گے، اس کائنات کی حقیقت کو بھی پالیں گے۔ فرمایا اپنی اولادوں کو قرآن سکھانا کہ اللہ کے ساتھ اگر تعلق قائم کرنا ہوا، اگر اللہ جل شانہ کو پہچانیں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے پہچان پائیں گے۔ اگر وہ سیدھا راستہ ڈھونڈیں گے تو قرآن کا راستہ انہیں سیدھا راستہ ہوگا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو لوگوں کو اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو درست اور سیدھا ہے۔ دوسری چیز فرمایا اپنی اولادوں کو میری محبت سکھا کے جاؤ، اپنی اولادوں کی گھٹی میں ڈال دو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرنا۔ تیسری چیز فرمایا وحب اہل بیتی، میرے گھر والوں کی محبت بھی، میرے اہل بیت کی محبت بھی، میرے گھرانے کی محبت بھی اپنی اولادوں کی گھٹی میں شامل کر لو۔ اپنی اولادوں کو جیسے قرآن سکھاؤ گے ایسی میری محبت بھی سکھا دینا، اور میرے اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھا دینا۔ اور اس حوالے سے میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا، اہل بیت اس کا مطلب ہوتا ہے گھر والے۔ گھر والوں میں سب سے پہلے کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جنہیں کہا جاتا ہے امہات المؤمنین۔ سب سے پہلا درجہ ہے امہات المؤمنین کا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، میں نے ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، یہ سب اہل بیت اطہار۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے آپ کے 2 نواسے ایسے تھے جو بچپن میں وفات پا گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حق تعالی شانہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ احد کے 1 سال بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا کہ آپ کے ہاں نواسہ ہوا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا اس شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا بیٹا حسن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھ دیا حسن۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جو سب سے پہلی آواز آئی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانیک فرمائی ہے، جسے گھٹی ڈالنا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے 1 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، تو ان کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ دونوں نام ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے۔ اس سے پہلے حسن بھی کسی کا نام نہیں تھا، حسین بھی کسی کا نام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے نواسوں کے یہ نام رکھے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک تو ہمیں اس میں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت تھی، لگاؤ تھا، شفقت تھی، پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادوں کو آگے اٹھاتے، ان سے پیار کرتے، ان سے کھیلتے، حتیٰ کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے مبارک زمین پر رکھتے، اپنے ہاتھ مبارک بھی زمین پر رکھتے، اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر مبارک پہ سوار ہوتے اور آپ اپنے گھوڑے میں چکر لگاتے کمرے میں اور پوچھتے بتاؤ مزہ آیا ہے، کیسا ہے تمہارا گھوڑا، کیسا ہے تمہارا گھوڑا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا انس فرمایا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں ان کو نواسے نہیں، لاڈلے نواسے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن ہے، تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک پہ سوار فرمایا، انہیں بھی اپنے کمرے میں وہ چکر لگوایا ہے، آپ نے اپنی کمر پہ بٹھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما دے خطبہ دے رہے تھے کہ سامنے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، گرتے پڑتے آ رہے ہیں، صحیح طریقے سے دوڑ نہیں سکتے ہیں، چل نہیں سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، حضرت حسن کو اٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا، صحیح فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش، مجھ سے رہا نہ گیا، میرا بیٹا آ رہا ہے، گر رہا ہے، صحیح چل نہیں رہا ہے، تو میں اپنے ممبر کو چھوڑ کے اس کے پاس گیا اور اسے اپنے پاس آ کے بٹھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قدم اپنے مبارک قدموں پر رکھے، ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اوپر کی طرف یوں اپنی طرف اٹھایا، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کے پاس آ گئے اور ان کے لعاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دان کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لبوں کو بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا تھا اور اسی اسلام بہر تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں کیا خوبصورت سواری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری بن کے ہیں اپنے نواسوں کے لیے۔ تو حضرت عمر دیکھ کے کہتے ہیں کیا خوبصورت سواری ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے سواری خوبصورت ہے سوار بھی ایسے ہی خوبصورت۔ یہ حضرات حسنین کریمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں۔ میں اگر کہوں تو بے جا نہیں ہے، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب تمام لوگوں سے سب سے اعلیٰ ہے، اشرف ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسوں کا حسب نسب سب سے زیادہ عظمت والا ہے، شرافت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نسب ہے حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے دو بیٹے جو ہیں سیدہ شباب اہل جنہ، اہل جنت، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں میرے یہ دو بیٹے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہما ریحانتایا، یہ میرے دو پھول ہیں جنت کے، اللہ نے یہ جو مجھے صاحبزادے دیے ہیں یہ میرے دو پھول ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ ان سے محبت فرمائیے، اے اللہ جو ان سے محبت رکھے آپ اس سے بھی محبت فرمائیں، اور جو میرے اس گھرانے سے بغض رکھے وہ اللہ جل شانہ کے بغض کو مستحق ٹھہرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو پیار ہے، محبت ہے، تو آپ کے خاندان سے بھی ایسے ہی محبت و پیار ہے۔ حضرات حسنین کریمین کی زندگی کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، ان کی زندگی سے بھی ہم نے درس لینا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہوا ہے کہ جناب حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کا بیان کم ہوتا ہے، بس بچپن کی چند باتیں اور واقعہ کربلا سنا کے بعد ختم کر دی جاتی۔ حضرات حسنین کریمین کی زندگی کیسی تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ آپ کی عمر مبارک جب 56 سال تھی اس وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال یا 5 سال تھی۔ 6 سال وہ نکال دے 56 سال میں، تو 50 سال زندگی وہ کون سی تھی؟ اس میں حضرات حسنین کریمین کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا عفو و درگزر کیسا تھا؟ سخاوت کیسی تھی؟ آپ کی مصروفیت کیسی تھی؟ آپ کی عبادت کیسی تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کرنے کا، اپنے اللہ کی اطاعت کرنے کا، اپنے رب کے ساتھ محبت کرنے کا، اور جان نثاری اور جان کو فدا کرنے کا نام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مشورہ تھا قرآن کریم کی تعلیم دینا۔ جب بھی کسی نے حضرت حسین سے ملاقات کرنی ہوتی وہ مسجد میں آتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس قرآن دینے میں مشغول ہوتے، یا قرآن کا درس دے رہے ہوتے یا اپنے نانے کے فرمان کا درس دے، یعنی ان کی مبارک زندگی کا یہ پہلو لوگوں کو سنایا نہیں جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ہدیہ بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ وہ قاصد ہدیہ لے کے جب آیا، تلاش کرنے لگا تو مسجد نبوی میں گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس قرآن دے رہے ہیں، ہدیہ پیش کیا، واپس آئے تو آپ نے پوچھا آپ نے حضرت حسین کو کہاں پایا تھا، کہاں ملاقات ہوئی تھی، کدھر ملے تھے؟ قاصد نے بتایا میں تلاش کرتے پہنچا تو وہ مجھے مسجد نبوی میں ملے۔ فرمایا مسجد نبوی میں کیا مصروفیت تھی ان کی؟ فرمایا وہ لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھا، لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھا۔ یار حضرت حسین کی قرآن سے محبت کتنی تھی، اس سے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کے لیے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے تب بھی آپ کی زبان پر اللہ کا قرآن تھا، تب بھی آپ کی زبان پر قرآن تھا۔ رونا تو اس بات پہ ہے نا کہ وہ کربلا کے اس میدان میں اس عظیم قربانی کے موقع پہ بھی اللہ کے قرآن کو نہیں بھولے۔ میں آرام سے گھر میں رہتا ہوں اور قرآن نہیں کھولتا ہوں۔ رونا تو مجھے اپنی خطاؤں پہ ہے نا کہ میرا عمل کیسا ہے، میرا رویہ کیسا ہے، میں جن عظیم ہستیوں کو مانتا ہوں کیا ان کی بھی مانتا ہوں یا نہیں، ان کی سیرت کو بھی اپنی زندگی میں لاتا ہوں کہ نہیں، ان کے کردار کو بھی اپنا کردار بناتا ہوں کہ نہیں۔ ان مقدس ہستیوں کی سیرت سے ہم نے مستفیض ہونا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سنت پہ پابندی کا عالم یہ تھا، ایک آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس نے پڑھی، نماز میں اس نے غلطی کی، نماز سے فارغ ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، اپنے پاس بلایا، بٹھایا، محبت سے بات کی اور فرمایا میں یہ تو تمہیں نہیں کہتا ہوں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، مجھے کیا خبر اللہ نے تمہاری نماز قبول کر لی ہو، کس اخلاص سے تم نے پڑھی ہو، لیکن نماز اگر تم سنت کے مطابق ادا کرو گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ادا کرو گے تو وہ اللہ کے ہاں جلد قبول ہونے والی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت برسے۔ فرمایا اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے اگر نماز کو نبی کے طریقے پہ ادا کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہے۔ نماز کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ ادا کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرو۔ آپ کے ایک بھائی جن کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور شادیاں بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ایک بھائی تھے آپ کے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن حنفیہ میں کچھ آپس میں بات چیت ہو گئی، ناراضگی والی بات ہو گئی، انسان ہے آپس میں بات ہو جاتی ہے۔ اب جب محمد بن حنفیہ گھر آئے ان کو احساس ہوا کہ میرے سے تلخ کلامی ہو گئی ہے تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا، ایک خط لکھا، چٹھی لکھی۔ آپ نے فرمایا اس چٹھی میں
اے حسین تم مجھ سے افضل ہو، تم مجھ سے افضل ہو، اس لیے کہ تمہاری ماں جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تمہارے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ میری ماں حنفیہ ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں معافی مانگنے میں تم سے سبقت لے جاؤں۔ معافی مانگنا بھی اللہ کو پسند ہے، معاف کرنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ جو معافی میں پہل کرتا ہے وہ درجہ بڑھا لے جاتا ہے۔ اے حسین میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں معافی مانگنے میں پہل کروں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیغام ملا، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی کے پاس گئے اور جا کے ان کو اپنے گلے لگایا اور سب معاف کر دیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عفو درگزر کا عالم ہے، اور ساتھ میں ایک پیغام ہے کہ اللہ جل شانہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں سے قطع تعلق ہی نہ کیا کرو۔ اللہ نے جو انہیں رشتے تمہارے آپس میں جوڑ کے رکھے ہیں، جو ذی-رحم محرم جوڑ کے رکھے ہیں، جو ذوی القربہ ہیں، قرابت والے ہیں، رشتہ داری والے ہیں، ان کے ساتھ رشتے ناطے قطع نہ کیا کرو، ان کے ساتھ اپنے رشتے جوڑ کے رکھا کرو، ان کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑ کے رکھا کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج ادا فرمائے ہیں، جن میں اکثر حج وہ ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تشریف لے گئے۔ اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق، اللہ جل شانہ کے گھر کا دیوانہ وار طواف کرنے کا جذبہ، حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں لبیک کہنے کی صداؤں کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تشریف لے جاتے اور آپ کے ساتھ ورد زبان یا تو رب کا قرآن ہوتا تھا یا ورد زبان ایک ہی کلمہ تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ حق تعالی شانہ نے ان کی گھٹی میں ڈال رکھا تھا کہ اللہ جل شانہ کے حکم کی تابعداری کے لیے ہر وقت مستعد ہے، ہر وقت تیار ہے، موقع ہے اور اللہ جل شانہ کے سامنے اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے جا رہے ہیں۔ سخاوت اور تواضع کا عالم یہ تھا، ایک دفعہ آپ راہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، عام لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، اور وہ دعوت دیتے ہیں، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور مزے کی بات یہ ہے ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے، فرمایا تم نے مجھے دعوت دی، میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، اور پھر اپنی شیان شان ان کا اکرام فرمایا اور اعزاز کے ساتھ ان کو رخصت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت سے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے کا نام حضرت حسن ہے، ان کے چھوٹے بھائی کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دونوں کی زندگی کے ایک ایک سبق میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھایا، ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح، شاید اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ صلح کرائیں گے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ جل شانہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان میں صلح کرانے کا سبب بنے۔ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ایک تاریخی حقیقت معلوم بھی ہونی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو مسلمانوں کے امور کو سنبھالنے کے لیے جو مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے ہیں وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال کے بعد انتقال ہوتا ہے،
پھر مسلمانوں کے جو منتخب خلیفہ ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی 10 سال بعد انتقال ہو جاتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آتا ہے تو اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت میں ایک یہودی جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا، یہ یہودی تھا. ظاہری طور پر اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا. اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا. اس کا طریقہ واردات یہ تھا، اس نے اپنے ساتھ نو مسلم علاقے جو ابھی ابتدائے اسلام میں لوگ داخل ہوتے تھے، یہ ان کے پاس پہنچ جاتا تھا اور انہیں جا کے بتاتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اقربا پروری کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں. جو عام مسلمانوں کا حق ہے وہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جا رہا ہے. وہ اصل میں غصہ نکال رہا تھا اپنے یہودیت کا کہ ہمیں یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالا کیوں گیا ہے. اسلام نے یہود کو جزیرہ عرب سے نکال کیوں دیا ہے. اور ظاہری طور پر اس نے حلیہ جو اوڑھا ہوا تھا وہ اسلام کا تھا، لبادہ جو اوڑھا ہوا تھا وہ اسلام کا تھا. اور اس نے جب اپنے ساتھ افراد تیار کر لیے تو مسلمانوں کے دور دراز علاقوں میں بھیج دیے. مثلا دمشق کے علاقے میں جو اس کے لوگ جاتے تھے وہ وہاں جا کے بتاتے تھے جو مصر کا گورنر ہے مسلمانوں کا، وہ اس میں یہ خرابی ہے. جس علاقے میں ہوتے تھے اس گورنر کی تعریف کرتے اور دوسرے علاقے کے گورنر کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہتان تراشیاں کرتے تھے. من گھڑت فضول قسم کے اعتراضات کرتے تھے. اور سادہ لوگ قسم کے نو مسلم لوگ انہیں اس قصے کی سمجھ نہ آ سکے، چونکہ طلب و رزق کے وہ بھی ذرائع نہیں تھے اس زمانے میں جو ہمارے پاس ہے. تو اس فتنے کی جلد پتہ نہ چل سکا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے مدینہ میں اپنا ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا. چنانچہ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم ثانیہ پیش آتا ہے. اچھا، پھر یہی لوگ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. جو میں نے آپ کو بتایا عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار تھے لیکن ظاہری طور پر حلیہ اسلام کا اوڑھ رکھا تھا. اب کیا ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت سونپی جاتی ہے، خلافت کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، تو اب مسلمانوں کے ایک جماعت کا مطالبہ یہ تھا، وہ بھی صحیح اور پکے مسلمان تھے کہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے کہ ان کو بے گناہ شہید کیا گیا ہے. جو قاتلین عثمان ہیں ان کو بھی قصاصاً قتل کیا جانا چاہیے. اب یہ ایک اہم مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، لیکن وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام یہ کیا کہ آپ نے اپنا جو دارالخلافہ تھا، پہلے مدینہ طیبہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ بھی کوفہ منتقل کر دیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے تو وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، جن کو سبائی کہا جاتا ہے، وہ بھی کوفہ منتقل ہو گئے. ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارد گرد گھیرا ہوا تھا اور انہی لوگوں میں وہ لوگ تھے جنہوں نے نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا تھا، نعوذ باللہ علی اللہ ہے، جن میں عبداللہ بن سبا تھا. اور عبداللہ بن سبا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ میں جلا دیا تھا، اس لیے کہ اس آدمی نے یہ نعرہ لگایا تھا، نعوذ باللہ علی خدا ہے، علی اللہ ہے. تو عبداللہ بن سبا اور یہ جو لوگ تھے یہ کوفہ میں رہ گئے. اب آپ کے ذہن میں اگر پس منظر آ جائے تو یہ لوگ دراصل یہودی تھے اور ان لوگوں نے دراصل اپنا غصہ نکالنا تھا اسلام کے خلاف، غصہ نکالنا تھا مسلمانوں کے خلاف. یہ کوفہ میں رہ گئے. لیکن ہوا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کو شہید کرنے والا بھی عبد الرحمن بن ملجم، وہ بھی سبئی فرقے سے تعلق رکھتا تھا. ان کو اصطلاح میں خارجی کہا جاتا ہے. یہ بھی خارجی تھا اور سبئی تھا، وہی انہی لوگوں میں سے تھا جو عبداللہ بن سبا نے تیار کر رکھے تھے، جن کا مقصد ہی یہ تھا کسی طرح سے بھی اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اسلام کی بڑھتی ہوئی فتوحات کو روک دیا جائے، اسلام کا بڑھتا ہوا یہ پھیلاؤ کسی طرح سے بھی روک دیا جائے. اس لیے کہ روز بروز اسلام کی عید ہوتی تھی، روز مسلمانوں کے ہاتھ میں
نیا علاقہ آتا تھا، نیا ملک ہوتا تھا، نئے جگہ پہ اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا، تو ان کو اس کی تکلیف تھی اور اس کے لیے انہوں نے کوفہ میں ارد گرد ڈیرا لگا رکھا تھا۔ اب ہوا یوں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، یہی لوگ کوفہ کے مکین تھے، ان لوگوں نے کوفہ میں رہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط جاری کیا، 12,000 خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس میں ایک عہد کیا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائے کوفہ میں، ہم آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں گے، اور اس وقت آپ سے زیادہ اور اس کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اور یہ لوگ اصرار کر رہے تھے کہ اگر آپ نہ آئے تو کل اللہ کی عدالت میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم بغیر خلیفہ کے رہ گئے، اور ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار اصرار بھی کرتے رہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنے زیادہ خطوط، اتنے زیادہ پیغامات، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے اقربا کو لے کر، آپ کے ساتھ چند صحابہ کی اولاد بھی تھی۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، یہ واقعہ کس سال کا ہے؟ یہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے، سن 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے 30 سال خلافت رہی ہے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 سال دور حکومت رہا ہے۔ اس کے بعد جب یزید کو عہدے پر بٹھایا گیا، ولی عہد بنایا گیا، وہ سن 60 ہجری کا زمانہ ہے، اور اس وقت میں کبار صحابہ، بڑے صحابہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، سب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، بعض لوگوں نے صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی، تو وہ کبار صحابہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، صحابہ کی اولاد تھی، اور ان اولاد میں بھی جو میدان کربلا میں تشریف لانے والے لوگ ہیں، اس میں بھی روایات مختلف ہیں، تاریخی روایات ہے نا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ 82 افراد تھے، اور ان میں شہید ہونے والوں کی تعداد اہل بیت کے گھرانے کی 21 افراد ہے۔ شہید کتنے ہوئے ہیں؟ مشہور روایت کے مطابق 72 افراد۔ تو باقی کون تھے؟ 21 تو اہل بیت تھے، باقی کون تھے؟ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی؟ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی؟ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے چلے ہیں، آپ نے اپنے چچا بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، اپنے چچا مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، جاؤ کوفہ کے حالات کی خبر لو، کیا واقعی وہ لوگ سچے ہیں؟ کیا واقعی وہ لوگ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی وہ لوگ ہمارے منتظر ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں تشریف لے گئے، اس وقت کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر، تو وہ بہت نرم دل اور اچھے انسان تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے پہلے دن ہی بڑی تعداد میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت، بہت زیادہ لوگ۔ آپ نے جب دیکھا حضرت مسلم بن عقیل نے واقعی یہ لوگ منتظر ہیں، یہ لوگ تو بالکل اچھے ہیں، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا، یہاں کے حالات سازگار ہیں، اتنے ہزار لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہو چکے ہیں، آپ کوفہ تشریف لا سکتے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے کہ جب آپ کو تسلی ہوگی واقعی اہل کوفہ مخلص ہے، واقعی اہل کوفہ ہمارے منتظر ہے۔ ادھر سے جب یزید کو یہ خبر پہنچی ہے کہ کوفہ والوں نے بیعت بھی نہیں کی ہے اور کوفہ والوں کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا، عبید اللہ ابن زیاد یہ بہت مشہور ظالم آدمی تھا، اس کو وہاں کا گورنر بنایا، اور عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں آیا ہے، اس کے ساتھ 18 لوگ تھے، اور اس نے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری طور پر لباس پہنا ہوا تھا اور اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ لوگ تو منتظر تھے کہ حضرت حسین آ رہے ہیں، تو لوگ ان کا استقبال کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے سلام یا ابن رسول اللہ، سلام یا ابن رسول اللہ۔ اور یہ سیدھا اس وقت میں جو گورنر کا محل تھا یا کمرہ تھا، سیدھا وہاں گیا ہے، اور وہاں جا کے اس نے اپنا نقاب اتارا ہے، تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کون ہے، اور اس نے ایک ہی تقریر کی اور لوگوں کو کہا جو آدمی بھی میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا وہ تیار ہو جائے اس بات کے لیے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ ایک ہی لمحے میں وہ سارے کوفہ کے لوگ پھر گئے، وہی لوگ جو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا ان کی ہسٹری کہ تھے کون لوگ کوفہ میں۔ عبداللہ بن سبا اور اس کا گروہ تھا جو کوفہ میں آ کے یہاں آباد ہوا ہے، اور ان لوگوں نے دعوت دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ اب ہوا یوں، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، تشریف لے آئے، تو اب اہل کوفہ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں رکھی ہیں، مجھے یا تو سرحد کی طرف جانے دو تاکہ میں کفار کے ساتھ جا کے جہاد کروں اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں،
دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے حجاز کی طرف واپس جانے دو، تیسری صورت یہ ہے کہ میں براہ راست یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں اور اس سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب کوفی یہ ڈر گئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چلے گئے وہاں پہ تو ہمارا سارا چٹا کھل جائے گا کہ ہم نے خط لکھے ہیں، ہم نے خط لکھ کے بلایا حضرت حسین کو، اگر ہمارا پتہ چل گیا تو ہماری خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے کوفہ کے لوگوں نے یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ ہوتا ہے جس کو آدمی کیا بیان کر سکتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا ہوتا ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ایک پیغام تو مجھے اور آپ کو سب کو ملتا ہے۔ وہ پیغام کیا ملتا ہے کہ دین حق پر قائم رہنے میں مشکل حالات جیسے بھی آئے اللہ کے دین کو چھوڑنا نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ دین حق کے لیے اپنی اولاد کی قربانی بھی دینی پڑی ہے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ میں آپ کو سادہ لفظوں میں اگر کہوں، مجھے تو اور آپ کو بھی اس بات سے تو سبق ملتا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بھی نماز کا سجدہ قضا نہیں کیا ہے، میدان کربلا میں بھی سجدہ قضا نہیں کیا ہے، اپنی اولادوں کو دیکھ رہے ہیں کہ تیر لگ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، نیزے لگ رہے ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں، دھڑا دھڑ ایک بیٹا شہید ہو رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، قریبی عزیز شہید ہو رہے ہیں، اپنے رفقا شہید ہو رہے ہیں، اس کے باوجود نماز کا وقت آتا ہے تو حسین پھر کہتا ہے اللہ اکبر اور نماز کے لیے کھڑا۔ میں اپنے آپ کو اگر کہتا ہوں کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے تو ان کے طریقے سے محبت کیوں نہیں ہے؟ حضرت حسین تو وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو آپ کی زبان پہ تو اللہ کا قرآن تھا، آپ تو قرآن پڑھتے تھے، وہ کربلا کے اس نازک مرحلے پہ بھی اللہ کا قرآن نہیں چھوڑتے تھے۔ میں گھر ایسی لگے ہوئے کمرے میں بھی قرآن نہیں کھولتا ہوں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 51 سالہ زندگی جو آپ کی گزری ہے، پوری کی پوری زندگی حضرت حسین نے صرف قرآن کا درس دیا ہے۔ ہمیں تو صرف بچپن سنایا جاتا ہے نا، اور واقعہ کربلا سنایا جاتا ہے، درمیان میں بھی تو حضرت کی زندگی ہے نا۔ وہ ساری زندگی آپ کا مشغلہ کیا تھا، مصروفیت کیا تھی، آپ کا وقت کیسے گزرتا تھا؟ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا حضرت حسین نے ساری زندگی قرآن کا درس دیا ہے، لوگوں کو یا اللہ کا قرآن سنایا ہے یا اپنے نانا کا فرمان سنایا ہے۔ میں اور آپ جنہیں اہل بیت کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہو، وہ ان کے طریقے کو کیوں چھوڑ گئے؟ وہ ان کی زندگی کے ساتھ ان کی سیرت سے سبق لینا کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے تو کربلا کے میدان میں بھی اپنے اہل و عیال کو شریف پردہ کر کے بتا دیا، پردہ یوں کیا جاتا ہے۔ میرے گھر والے اس آزاد ماحول میں پردہ کرنا اپنے لحاظ سمجھتے ہیں۔ میں بھول گیا ہوں اہل بیت اطہار میں وہ اس مشکل حالات میں جب تیروں کی برسات تھی، اپنا کوئی نہیں تھا، سب دشمن تھے، وہ پھر بھی نقاب میں اندر تھے، وہ سب بھی پردہ کے اندر تھے۔ اور میں اپنے بہن بیٹیوں کو رخصت کرتا ہوں تو ڈھول کی تاپ پہ رخصت کرتا ہوں، میں رخصت کرتا ہوں تو بے حجاب کر کے رخصت کرتا ہوں۔ انہیں تو میدان جہاد میں اپنے شہداء کی لاشیں کے سامنے بھی اپنا پردہ نہیں اتارا ہے، اور ہم نے خوشی کے موقع پہ اپنی چادر کو سائڈ پہ رکھ لیا۔ ہمیں کہاں ملا سبق؟ میں نے گزشتہ جمعہ بھی حضرت فاطمہ کا جنازہ بتایا تھا، کیسے اٹھایا آپ کا جنازہ، کہ آپ نے فرمایا تھا چاروں کونوں پہ چھڑیاں کھڑی کرے، اوپر چادر ڈال دو تاکہ کسی کی نگاہ میرے جسم پہ بھی نہ پڑے، کوئی یہ نہ کہہ سکے فاطمہ بنت محمد کا جسم اتنا بڑا تھا، اتنا چھوٹا تھا، باریک تھا یا موٹا تھا۔ وہ پردے کا اتنا اہتمام کر کے گئے، اور میں نام لوں ان پاک ہستیوں کا اور پردے کی پرواہ بھی نہ ہو اور احساس بھی نہ ہو۔ ہاں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج بھی اللہ کی قسم اگر صحیح معنوں میں ہم نے ان مقدس نفوس کی سیرت کو لیا تو سب سے پہلی چیز ہمیں قرآن کو تھامنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز ان کی زندگی کا پہلا جز تھا قرآن، میری اور آپ کی زندگی کا پہلا جز بھی یہ قرآن بن جائے۔ اللہ ہم سب کو ان مقدس نفوس کی سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا